بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھو جائیں گے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ ایک نئی لذت اور نئی خوشی محسوس کریں گے۔ تو پھر دیکھتے اور سنتے رہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ آپ اس طرح کھڑے رہتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، یعنی ایک ساتھ بیت المقدس اور بیت اللہ سامنے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے تو وہاں کچھ دن قیام فرمایا اور وہاں آپ نے مسجد تعمیر کی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کا قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں ہر قبیلہ کی اور ہر شخص کی تمنا تھی کہ آپ ان کے یہاں قیام کریں، اور ہر کوئی آپ سے درخواست کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، وہ جہاں بیٹھے گی وہیں قیام ہوگا۔ چنانچہ بنو نجار کے قبیلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی اور آپ نے وہی قیام فرمایا۔ اب مدینہ میں مسجد تعمیر کرنے کی فکر شروع ہوئی اور اس کے لیے ایک زمین پسند کی گئی۔ اس زمین کی قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اور پھر مسجد بنانے کے لیے سب صحابہ نے مزدوری کی۔ اس زمین میں کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اس میں کچھ کھجوروں کے درخت اور کچھ قبریں بھی تھیں۔ قبروں کو اکھاڑ کر ہڈیاں نکال دی گئی اور درخت کاٹ دیے گئے اور زمین ہموار کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی جگہ کی نشاندہی کی، جو شمال سے جنوب کی طرف 70 گز لمبی تھی اور مشرق سے مغرب کی طرف 60 گز لمبی تھی۔ اب اس کی بنیادیں کھودی گئی، جو 3 گز گہری تھی، اور بنیادیں پتھروں سے بنائی گئی اور ان کو زمین سے اوپر تک لے گئے۔ پھر باقی دیوار کے لیے مٹی کی کچی اینٹیں بنائی گئی اور باقی دیوار انہی کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ اینٹیں اٹھانے میں صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ دیواریں 5 گز اونچی کی گئی اور کونوں میں پتھر استعمال کیے گئے، اور اس کے 3 دروازے رکھے گئے، ایک دروازہ مشرق میں، ایک دروازہ مغرب میں اور ایک دروازہ جنوب میں۔ شمال کی جانب دروازہ نہیں تھا کیونکہ وہ قبلہ کی سمت تھی۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ اب مسجد کی شمالی سمت میں کھجور کے تنوں سے ستون بنائے۔ ایک لائن میں 6 ستون تھے، ایسی 3 لائنیں تھیں۔ ان ستونوں پر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت ڈالی گئی۔ اور مسجد کے فرش میں ریت اور چھوٹی کنکریاں بچھائی گئی۔ مسجد سے مشرق کی جانب ازواج مطہرات کے 2 حجرے بنائے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ پھر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہو گئے۔ اب یہ مسجد تیار ہو گئی، جو مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام مسائل کا مرکز تھی۔ یہی عظیم درسگاہ تھی۔ یہاں آسمان سے پیغام آیا کرتے تھے،
صحابہ آتے تھے، نماز ادا کرتے تھے اور آپ سے دین سیکھتے تھے۔ باہر سے وفود آتے تھے۔ اگر کوئی نیا واقعہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حکم فرماتے۔ سب صحابہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور نماز کے بعد پھر اس کے متعلق بات فرماتے۔ مسجد میں عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھیں۔ ان کی صفیں مردوں کی صفوں کے پیچھے لگتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ اب مسجد میں ترمیم کی گئی۔ شمال سے کچھ حصہ جنوب کی طرف لایا گیا اور مزید تعمیر کر کے چھت کو مکمل کیا گیا، اور کچھ حصہ شمال میں باقی رہ گیا۔ وہ فقراء مہاجرین کی قیام گاہ بنا، جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جنوب میں دروازہ بند کر کے شمال میں دروازہ کھول دیا گیا۔ چند سالوں میں یہ مسجد ناکافی ہونے لگی اور اس کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد کے پاس ہی کچھ جگہ خالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زمین خریدنے کی ترغیب دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ زمین خرید لی اور اس جگہ کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ اب مسجد پہلے سے تقریباً 2 گنا ہو گئی۔ اس مرتبہ اس کی دیواریں 7 گز اونچی کی گئی اور مشرق کی طرف ازواج مطہرات کے مکانات بنتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دیتے تو پہلی صف میں درمیان میں کھڑے رہتے اور ضرورت کے وقت درمیانی ستون کا سہارا لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا گیا۔ اس کے 3 درجے تھے۔ آپ دوسرے درجے پر کھڑے رہتے اور تیسرے درجے پر بیٹھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ممبر پر بیٹھے تو وہ ستون جس سے آپ سہارا لیتے تھے وہ رونے لگا، اور رونے کی آواز تمام صحابہ نے سنی۔ آپ اس ممبر سے اترے اور اس ستون پر ہاتھ پھیرا، تب جا کر وہ خاموش ہوا۔ مسجد میں روشنی کے لیے کھجور کی سوکھی ٹہنی جلائی جاتی تھی۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے چراغ جلانا شروع کیا۔ 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھ کر اس رسی سے چراغ باندھ دیے، جس سے مسجد میں اچھی طرح روشنی ہونے لگی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں صبح شام آسمان سے خبریں آتی تھی اور جہاں سے پورے عالم میں اسلام کا نور پھیلا۔ مخلوق نے خالق اور رب کائنات کا پتہ پایا۔ اسی جگہ سے عظیم حکمران اور عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے۔ اسی مقام سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے ظالم حکومتوں کا خاتمہ کیا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ اسی مقام سے اللہ کا نام زمین پر بلند ہوا۔ آج بھی یہ سرزمین مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ مسلمان چاہے دنیا میں کہیں رہتا ہو، اس کا دل یہاں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے اور ہمیں جنت میں ان کی سفارش اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔